بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا اردو کا یہ ویڈیو لیکچر ہے جس میں ہم ممتاز شاعر نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی 1735 کو پیدا ہوئے اور ان کو اردو زبان کی جدید اور عوامی شاعری کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے عہد میں اردو زبان خواص و عوام میں پھل پھولی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اردو زبان کا پہلے عوامی شاعر کا درجہ بھی حاصل کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے خواص کے بجائے عوام کے جذبات، احساسات اور ان کے خیالات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے، اور ان کا جو لکھا ہوا کلام ہے وہ موجودہ دور کے حالات میں بھی عوام کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر ہے، اور ان کی جو نظمیں ہوا کرتی تھیں وہ خاص طور سے عوام الناس کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور ان کی مشہور جو نظمیں تھیں ان میں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، خوشامد کی فلسفی، چوہوں کا اچار، ہنس نامہ، روٹی کی فلسفی اور کل نفس ذائقۃ الموت وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کی مشہور منظومات میں شامل ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اگر ہم خصوصیات دیکھیں تو ان کی شاعری میں ہمیں عوامی جذبات اور بیان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ دوسرے شاعروں کے برعکس نئے انداز اور نئی روایات کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے زندگی کا مشاہدہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ اپنے ماحول اور ارد گرد کے عام لوگوں سے کیا۔ جس طرح کا ماحول تھا اور عوام کی زندگی تھی، اسے تمام تر رنگینیوں اور عبرت آموزیوں کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ نذیر کی شاعری میں ان کا جو عہد تھا، اس کی جو معاشرتی، تہذیبی، اقتصادی اور اخلاقی جو اقدار ہوتی ہیں ان کی جو شاعری ہے وہ بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ آج تک عوامی شاعر کے درجے پر فائز بھی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی خود بھی تکلفات سے دور عوامی آدمی تھے، اسی وجہ سے ان کی شاعری میں تکلفات اور بنے سجے الفاظ جو ہیں وہ بالکل دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں۔ سادگی اور روانی ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور اردو جس انداز سے عوام میں عام ہو رہی تھی اس زمانے میں، جو سادگی اور روانی لوگوں کی بول چال میں تھی، اسی کو انہوں نے اپنے اشعار کے اندر ڈھال دیا ہے، اور لوگوں کی عوامی بولی کا انداز انہوں نے جوں کا توں اپنے شعروں کے اندر استعمال کیا ہے۔ آج بھی ان کی شاعری گاؤں دیہات اور قصبوں اور شہروں کے عوام میں مشہور و مقبول ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی ایک اور بڑی خصوصیت جو ہے وہ جزیات نگاری ہے، کہ وہ معمولی اور چھوٹی سے چھوٹی، حقیر سے حقیر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیان میں بھی اس قدر تفصیل سے کام لیتے ہیں کہ دوسرا شاعر ان کی جانب توجہ ہی نہیں کر پاتا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو انسانی جذبات اور احساسات جو ہیں اس پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا، اور یہ ہر معاملے کا نہایت باریک بینی اور گہرائی سے جائزہ لیتے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے اسے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی شاعری کی جو خصوصیت ہے وہ ان کا ظریفانہ انداز ہے۔ ظریفانہ انداز جو ہے وہ ان کے کلام کے اندر موجود بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے جو اشعار ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو زندہ دل اور خوش باش جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ نذیر خود بھی فقرے بازی کے ذریعے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور شعروں کے ذریعے بھی لوگوں کو ہنسنے، مسکرانے اور قہقہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنی مصیبتیں، غربت اور پریشانیوں کو بھول بھی جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت ان کا قادر الکلام ہونا ہے۔ ان کو اپنی فن شاعری پر مکمل عبور حاصل تھا، اور تمام اصناف شاعری جو ہے ان پر یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ اردو زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے مناسب استعمال پر بھی ان کو قدرت حاصل تھی، اور یہ واقعہ اور جو ایک اس وقت کیفیت ہوتی تھی اس کی یہ ایک حقیقی تصویر شعروں کی زبانی سامنے رکھ دیا کرتے تھے، جس سے موضوع کی مناسبت سے تمام تفصیلات بھی سامنے آ جاتی، اور انہوں نے نئے نئے الفاظ بھی اردو زبان کو دیے جو جلد عوام کی بول چال کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور یہ اپنی عہد کے منفرد قادر الکلام شاعر بھی کہلاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان کی خصوصیت واعظ اور نصیحت کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے جہاں زندگی کی رہنمائیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں عبرت آموز حقائق بھی شاعری کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ ان کی مشہور منظومات میں موت، بنجانا نامہ، گر یوں ہوا تو کیا ہوا اور اس طرح کے اور موضوعات جو ہیں، ان پر ان کی شاعری سے جو اندازہ ہوتا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور جو بے حقیقی ہے دنیا کی، اس پر کوئی واعظ کر رہا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر پاتے کہ یہ عارضی دنیا ہے، تمام چیزیں فانی ہیں۔ ان کی ثنا کے موضوع پر انتہائی پر اثر اور رقت آمیز جو ہے وہ ان کی شاعری بھی ہمیں ملتی ہے۔ انسانی زندگی کے اس کے علاوہ جو عبرت آموز پہلو ہیں، مثلا ناانصافی ہو گئی، ناہمواری اور جو آپس میں فرقوں کے اندر بٹے رہنا، تفرقات وغیرہ کے جو مسائل ہیں، ان کو انہوں نے بڑے سادہ اور عام انداز میں بھی بیان کیا ہے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ان کی واعظ اور نصیحت کا جو اثر ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت ان کا منظر نگار ہونا بھی ہے۔ ان کے کلام میں ہمیں شعروں کی زبان کے اندر بہترین منظر نگاری نظر آتی ہے، اور ان کی نظموں میں علاقوں کے تہوار اور جو میلے اور جو تقریبات اور مختلف موسموں کی جو منظر نگاری ہے، ان کے گہرے مشاہدے اور باریک بینی جو ہے وہ ان کی شاعری کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اپنے موضوع کی باریک سے باریک چیز کو بھی اتنے ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی ان کی منظر نگاری سے لطف اٹھانے لگتا ہے۔ اب آپ یہ شعری اگر دیکھیں، بوندوں سے بھیگتے ہیں لال اور گلابی جوڑے، بوندوں سے بھیگتے ہیں لال اور گلابی جوڑے، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں۔ تو یہ برسات کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور خصوصیت دیکھیں اگر ہم، تو ان کا جو انداز ہے نظموں میں، وہ ان کا تمثیلی انداز جو ہے وہ کہیں کہیں یہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی جو ایک بہت مشہور نظم ہے ہنس نامہ کے نام سے، اس کے اندر اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے جانوروں کے ذریعے انسانوں کی اخلاقیات کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اے انسان، تو بھی میری طرح چند دنوں کی زندگی لے کر آیا ہے، لوگ تجھ سے محبت سے ملتے ہیں، لیکن جب تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس وقت کو بھی ساتھ نبھانے کوئی نہیں آتا، اور تجھے دنیا سے اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور ویسے بھی شعر کا مزہ جو ہے وہ اصل اس وقت ہی آتا ہے جب اسے ترنم سے پڑھا جائے یا اس کو ایک خاص انداز کے ساتھ گایا جائے۔ اور ان کے عہد میں دیگر شعراء کے ہیں، کیونکہ ترنم اور موسیقیت کی کسی قسم کی کیفیت نہیں ملتی، تو یہ نذیر اکبر آبادی کے کلام کی یہ خوبی بھی سر فہرست ہی کہلاتی ہے، اور ان کی اکثر جو منظومات ہیں ان میں ان کی ایک خاص کیفیت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اسی وجہ سے عوام بھی اسے گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اس کے علاوہ روایت اور قواعد سے گریز جو ہے یہ کرتے ہیں، اور یہ اصل میں اپنے عہد کے شعراء کی جو مروج روایت ہیں ان سے بغاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دیگر شاعر جو مقامی ماحول، حالات اور واقعات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور مقامی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر ہی نہیں کرتے، تو انہوں نے اس انداز کو چھوڑ کر اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھا اسے اپنے کام میں اہمیت دی۔ اسی طرح اکثر جگہوں پر لغت اور قواعد سے بھی انہوں نے گریز کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جب عوام کی زبان استعمال کرتے ہیں تو قواعد اور لغت سے گریز کرتے ہوئے عوامی زبان میں اسے سمو دیتے ہیں۔ اور ایک ان کا شعر ہے جس میں یہ کہتے ہیں، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ تو یہ آپ دیکھیں کس خوبصورت انداز سے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ان کی نمایاں خصوصیت جو موضوعات کی ان کی شاعری کے اندر بہت آپ کو وسعت نظر آئے گی۔ نذیر اکبر آبادی کا جو مطالعہ تھا اور جو ان کا مشاہدہ تھا وہ بہت زیادہ وسیع تھا، معلومات اور الفاظوں کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ان کے پاس موجود تھا، زبان اور بیان میں ان کو بے انتہا قدرت حاصل تھی، اور انہوں نے عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظمیں لکھی ہیں۔ عوام کے معاشرتی اور معاشی مسائل کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے،
اور لوگوں کی روزمرہ کی بول چال اور الفاظوں کو بے تکلف اور اپنی شاعری میں جگہ بھی دی ہے، جس پر انہیں اکثر لوگوں کی جانب سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، مگر انہوں نے اس کی کسی قسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی ایک اور خصوصیت دیکھیں تو یہ تشبیہات کا جو ہے نا وہ بے انتہا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی شاعری میں بے ساختگی اور سادگی پائی جاتی ہے، یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں۔ اور ایک خوبی ان کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پرانی اور فرسودہ قسم کی جو تشبیہات ہوتی ہیں ان کو یہ نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے کہ ان کو ایک نئی زندگی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور ایسی انہوں نے کئی تشبیہات کا استعمال کیا ہے جس میں زندہ دلی اور حرکت پذیری جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور ان کی جو تشبیہات ہیں اس کے اندر مقامی ثقافتی جو رنگ ہے وہ بھی نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہم تو نہ سمجھیں چاند نہ سورج ہیں جانتے، ہم تو نہ سمجھیں چاند نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تمام کی تمام ہم نے آپ کے سامنے ان کے شاعری کی جو خصوصیات تھیں وہ رکھی ہیں، اور اگر ہم اس سب بات کا لب لباب نکالیں، خلاصہ کلام اگر ہم دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کو شاعری کے اندر، شاعری کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، اور ان کے سامنے مغلیہ سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا عروج بھی ہوا ہے، اور اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے، اور ایک سچے فنکار کی حیثیت سے انہوں نے نام کمایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے آپ بیتی سے زیادہ جگ بیتی جو ہے اس کو شاعری میں جگہ دی ہے، اور اپنی جو ذات ہے اس کے بجائے عوام کو اہمیت دی ہے، اور مشکل اور بناوٹی زبان کے بجائے انہوں نے عوامی زبان کو اہمیت دی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اردو کے پہلے عوامی شاعر کا درجہ حاصل ہے، اور جو کہ ہمیں ہوشیار بھی کر رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، ہوشیار یار جانی، ہوشیار یار جانی، یہ دیس ہے ٹھگوں کا، بس ایک نگاہ چوکی اور مال دوسروں کا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔